بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ میں مس نائلہ، آپ کے اردو کی ٹیچر۔ بچوں، آج ہم نے نظم جلوہ سحر اس کی پڑھائی اور زبانی وضاحت، اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھنے ہیں۔ چلے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، نظم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ حفیظ الندری، ٹھیک ہے، اس کے شاعر حفیظ الندری ہیں، جن کی پیدائش 1900، وفات 1982۔ محمد حفیظ نام تھا ان کا، اور حفیظ ہی تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ شمس الدین تھا۔ ان کے استاد انہیں ابو الاسر حفیظ کہتے تھے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جالندھر میں ہی ہوئی، اور وہ خاندانی حالات اور خانگی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ وہ 22 سال کی عمر میں جالندھر سے لاہور آئے، اور یہاں کی ادبی فضا، ان کے ادبی جوہر خوب کھلے، اور جلد ہی وہ اپنے اردو کے ممتاز شعراء میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ اور اسلام کے منظوم تاریخ شاہنامہ اسلام کے عنوان سے رقم کی۔ ان دونوں تخلیقات نے انہیں زندہ و جاوید بنا دیا۔ حفیظ الندری بنیادی طور پر گیت نگار ہیں۔ ان کے گیت جذبات اور لطافت سے بھرپور ہیں، اور وہ عام طور پر چھوٹی اور مترنم بحریں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیت غنائیت اور شگفتگی ہے۔ ان کی شاعری میں ہندی الفاظ کا بے تکلفانہ انداز ان کے کلام میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے نظموں میں قابل قدر تجربے بھی کیے۔ سادگی، دلکشی، موسیقیت، تغزل، منظر کشی، ندرت تشبیہات، مقصدیت اور متنوع بحروں میں کا استعمال ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ان کی تصانیف میں کیا کیا ہے؟ سوز و ساز، تلخہ بے شیری، تصویر کشمیر، بہار کے پھول، نغمہ زار، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ۔ جو ساتھ ساتھ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے اشعار۔ چلا ستارہ سحر، سنا کے صبح کی خبر، زمیں پہ نور چھا گیا، فلک پہ رنگ آ گیا، تمام زادگانِ شب چمک چمک کے سو گئے، شرارِ آسماں نے شب دمک دمک کے سو گئے، ستارے زاد ہو چکے، چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، وہ جھلملا کے رہ گئے، چلا ستارہ سحر، سنا کے صبح کی خبر۔ اچھا بچوں، اس جیسے آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے، جلوہ سحر کا کیا مطلب ہے کہ صبح کا نظارہ، صبح کا نظارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس نظم پہلے والے بند میں؟ شاعر جو ہے اس بند میں کہتا ہے کہ جب آسمان پر صبح ہونے کے قریب جو ستارہ چمکتا نظر آتا ہے، اسے ستارہ سحر کہتے ہیں، اور اس کا ظاہر ہونا ہمیں اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان پہ صبح کا تارہ غائب ہوا، یعنی ہمیں یہ پیغام دیا کہ صبح ہونے والی ہے۔ اس ستارے کے غائب ہوتے ہی زمین پر روشنی کا ظہور پیدا ہوتا ہے۔ سارے ستارے جو رات کو چمک چمک کے تھک گئے، وہ نیند کے آغوش میں سو گئے۔ آسمان کی ساری چنگاریاں چمک دمک کے سو گئیں۔ ستاروں کا رنگ پیلا پڑ گیا، یعنی ان میں چمکنے کی صلاحیت ختم ہوگی۔ یہ واقعات تبھی رونما ہوتے ہیں جب صبح کا ستارہ آسمان سے روانہ ہو جائے۔ چلیں اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یکایک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسماں پہ چھا گیا۔ حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا، فسوں گر شہود نے طلسم شب مٹا دیا۔ یکایک ایک تازگی، یکایک ایک روشنی، نگاہ جاں میں آ گئی، حیات میں سما گئی۔ یکایک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا۔
جو اس میں ان اشعار میں شاعر سورج کے طلوع ہونے کا منظر بیان کرتے ہیں کہ جب مشرق کی طرف سے ایک دم روشنی کا غبار اٹھا ہے، یعنی مشرق سے سورج نکلا ہے۔ شاعر نے صبح کے وقت شفق کے پھیلنے کی خوبصورت منظر کشی کی، یعنی کہ جس سورج نکلتا ہے تو ریڈ آسمان تھوڑا تھوڑا ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، شفق پھیل جاتی ہے آہستہ آہستہ، کہ کس طرح ابھرتے سورج کی زرد روشنی پوری آسمان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قدرتی طور پر حسن نمائش چاہتا ہے۔ اپنے حسن کی نمائش کرنے والی حسینہ نے جو سیاہ نقاب اوڑھا ہوا تھا، یعنی کہ رات کو کہا ہے اس نے اپنا نقاب اٹھا دیا تاکہ لوگ اس کے حسن کے دیدار سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دن ختم ہو گیا اور رات ختم ہو گئی اور دن نکل آیا، ان کی نظروں میں جان آ گئی اور زندگی میں توانائی بھر گئی۔ لوگ اس مسحور کن روشنی میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے زیادہ دم ہو گئے اور کاروبار زندگی کے لیے نکل پڑے، اور ہمیں یہ خبر سنائی کہ اب صبح ہونے والی ہے، اور تازگی اور روشنی زندگی کی نظروں میں آ گئی اور زندگی میں رچ بس گئی۔ عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے، در قبول واہ ہوا، دعا کا وقت آ گیا، اذان کی صدا اٹھی، جگا دیا نماز کو، چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئے نیاز کو، صنم کدہ بھی کھل گیا، اٹھا ہے شور سنگ کا، چلو نمازیو چلو، اٹھو بیچارو چلو۔ عبادتوں کے در کھلے، سعادتوں کے در کھلے۔ جو اس میں صبح کے وقت کی جو فجر کی نماز ہے، اس کا جو جس کی عبادت کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تشریح کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح ہوتی تمام عبادت خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گوئے لوگوں کے لیے خوش بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر مذہب کے پیروکار کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہے۔ صبح کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اس نے مسلمانوں کو نماز کے ادا کرنے کے لیے بیدار کیا۔ تمام بت خانے بھی کھل گئے ہیں اور وہاں سے بھی ناقوس بجنے کی آواز بلند ہو رہی ہیں، اور پھر شاعر مخاطب کر رہے ہیں نمازیوں کو، اے نماز ادا کرنے والے مسلمانوں، مسجدوں کو جاؤ تاکہ نماز پڑھ سکو، اے پوجا کرنے والوں، اٹھو کہ پوجا کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ تم سب کے لیے خوش نصیبی اور فلاح کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگلے شعر دیکھتے ہیں۔ کساں اٹھ کھڑے ہوئے، مویشیوں کو لیے چلے، کہیں مزے میں آ گئے تو کوئی تان اڑا گئے، یہ سرد شبنمی ہوا، یہ صحت آفریں ہوا سما، یہ فرش سبز گھاس کا، یہ دل فریب آسماں، بسے ہوئے ہیں پریت میں، ہے محو ان کے گیت میں، کہاں ہے شہر کے مکیں، وہ بے نصیب اٹھے نہیں، کہاں اٹھ کھڑے ہوئے، مویشیوں کو لیے چلے۔ مجھے اس میں صبح کا وقت، آپ کو پتہ ہے صبح صبح کسان کے بارے میں ذکر، کسان صبح صبح اٹھتا ہے اور جو ہے وہ مویشی لے کے کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کے منظر کو شاعر بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو کسان بھی اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو لے کر کھیتوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کئی کسان اتنے لطف اور سرور میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی گیت کے سرور کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا انتہائی صحت بخش اور شبنم کی نمی سے پر ہوتی ہے، زمین پر سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے اور آسمان بھی بڑے دل فریب منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں کا شاعر افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ ان سب خوش نصیبوں اور دلکش نظروں سے شہر کے لوگ محروم ہیں۔ شہر کے لوگ گاؤں کے لوگوں کے مقابلے میں دیر تک جو ہے وہ سوتے ہیں اور پھر دیر تک ہی جاگتے ہیں، اس لیے ان کی صحت گاؤں میں رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 5۔ اٹھی حسینہ سحر، پہن کے سحر پہ تاج زر، لباس نور زیب در، چڑھی فراز کو پر، وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ طور بن گئے، نوائے جو نیاز اٹھی، صدائے آبشار اٹھی، ہواؤں کے رباب اٹھے، خوش آمدید کے لیے اٹھی حسینہ سحر، پہن کے سحر پہ تاج زر۔ تو بچوں اس میں اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ کہ اس بند میں شاعر نے صبح کو ایک حسینہ سے مشابہت دی ہے، ٹھیک ہے، اور کہا ہے کہ صبح اس طرح ہوئی جیسے کوئی خوبصورت عورت سر پہ سونے کا تاج پہنے ہوئے اٹھ کے سامنے آ گئی ہو اور اس کے جسم پر روشنی کا لباس ہے، یہ دونوں چیزیں تن پر سجائے یہ حسینہ صبح گویا پہاڑ کی چوٹی پر چھا گئی ہے۔ اس حسینہ کا مسکرانے کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ پہاڑ بھی کوہ طور بن گئے۔ اس حسینہ کی ایسی خوبصورتی سے اس جگہ کے سائے پر
جو ہے وہ دل اس سائے پر بادل بھی سنہرے سنہرے نظر آنے لگے ہیں، اس لیے تمام مخلوق اس حسینہ کے نور سے نہا رہی ہے۔ سمندر، دریا، ندیاں، نہریں اتنی خوشی سے پرجوش اور لہلا رہی تھیں۔ شاعر نے ہواؤں کے چلنے والی آواز کو رباب کا بجنا ہی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوسرا تشبیہ دی ہے۔ یہ رباب صبح کی آمد کی وجہ سے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شاعر نے صبح کا استقبال بڑے ہی شاندار اور پرجوش انداز میں کیا ہے۔ اچھا بچے، یہ جو ہے آپ کا سبق لیا گیا ہے سرمایہ اردو، انتخاب از حافظ محمود شیرانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب کا انتخاب ہے۔ آپ کل اس کے اشعار کی تشریح اور مشق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا کام اتنا ہی ہے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں بچے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ خاندان شب رات کے پیدا کرتا، شرار چنگاریاں، شرق مشرق، فسونگر جادوگر، اشہود شاہد کی جمع، نیاز حاجت، آرزو شہود شاہد کی جمع، صنم کدہ بت خانہ، سنگ جو ہے وہ بیل کے سنگ سے جو ہے وہ چلتا ہے ناقوس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پجاری پوجا کرنے والا، اور پرید محبت، حسینہ نمود ظاہر ہونے والا، حسینہ طلسم شب رات کا جادو، تاج زر سونے کا تاج، فسونگر جادوگر، ٹھیک ہے، سعادت خوش نصیبی، سعید آفریں سعید بخش، زیب بر پہنے ہوئے۔ کچھ آج کا کام آپ کا نظم کی پڑھائی کرنی اور الفاظ معنی یاد کر کے لکھنے، ٹھیک ہے۔ میں خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔